ساتھ ساتھ میں نہیں لکھنا, پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا. جب ہم فعل کی تقسیم کرتے ہیں تو ایک تقسیم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے, ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے. تو اس میں اس کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ الماضی, ٹھیک ہے. دوسرا حال اور مستقبل دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ المضارع. کیوں؟ اس کے لیے ایک ہی کوئن ہوتا ہے ورڈ, حال اور مستقبل. جیسے ادھر آپ نے کہا کتابہ, تو ادھر آپ کہیں گے حال اور مستقبل دونوں کے لیے کہیں گے یکتب, وہ لکھتا ہے یا لکھے گا, دونوں معنی ہوئے. یہ بات پتہ ہے. پھر تیسری تقسیم ہم اس کو کرتے ہیں الامر. عربی میں فعل کی تین ہی تقسیم ہوتی ہے. امر الگ سے ڈسکس ہوتا ہے. تو ایک ہے ماضی, ماضی کے لیے کوئن کرتے ہیں ہم. کوئن کرنا مطلب گرن. اکھ اس فعل گران کم خطر ماضی خطر, بیٚیہِ حال تو مستقبل خطر چھُنہٕ کُنُے گران, یکتب کتبہ سے یکتب. پھر امر کے لیے اکتب. تو تین ہی طرح ہم فعل کو زمانے کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی پوچھے سوال کہ ون سے فیلس کس قسم ہے, تو آپ فوری طور جواب نہیں دے سکتے جب تک وہ آپ کو بولے گا کس اعتبار سے, کیونکہ فعل کی تقسیم ان پر بھروسہ ہوتا ہے اساتذہ کو. شاگردن سے ذمہ داری آسان پنس وستاد سن ڈیفینس. ٹھیک ہے, میرا شاگرد اگر غلطی کرے میں اس کا ڈیفینس کروں گا. غلط ڈیفینس نہیں لیکن ڈیفینس کروں گا. مثلاً بتا أمۍ سے وون غلط یا أمۍ چھِ ہیٚچھان بِچار وۄنۍ کیٛاہ چھُس باقٕے قٲبلیت وٕچھوس نا, باقٕے قٲبلیت وٕچھ زِ اَدٕ ییٚتٮ۪ن گٔیَس غلطی, اَتھ چھِ وَنان ڈیفینس کرُن. اور حدیث میں بھی آیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن مومن, جو کسی مومن کے اوپر لگا ہوا الزام دور کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات اس کا ڈیفینس کرتا ہے, تو اللہ اسے اس کا بہترین معاوضہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے اس کے خلاف بنائے ہوئے جال کو دور کر دیتا ہے. اس اعتبار سے تو مومن کو سیکھنا چاہیے جب آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے تو اس کو ڈیفینس کرو, بولو کہ ایسا مت کہو, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ کہنے کا. تو جب وہ ثبوت بتائے تو ثبوت بھی ہونا چاہیے پتہ کہ کیا ثبوت. اور اگر آپ کو کچھ اتنا نہ آئے تو کم سے کم سنو مت اس کی. خیر یہ بیچ کی بات تھی. تو آپ کو جب سوشل میڈیا دے سکتے جب تک وہ طے کرے کہ فعل کو کئی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً کشمیریوں کو کئی طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اعتبار مکھ کے اعتبار سے. دوسرے ہے ابواب کے اعتبار سے. تو کتنے ہیں یہاں ابواب کے اعتبار سے؟ ہمارے پاس ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر نئی آئی ہے, اس کو یہ سارا ایسا لگے گا جیسے کال باغ تعلیم, کیونکہ شروع سے ہمارے ساتھ جڑی نہیں. لیکن میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں, اب میری کوشش رہتی ہے جو طالب علم ریگولر رہتا ہے کہ اس کو جوڑ کے چلے. ابھی جو میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں ان میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی مقصود ہے کہ آپ میں سے جو طلباء بعد میں جڑے جنہوں نے وہ ابواب نہیں پڑھے ان کو تھوڑا سا سمجھیں. تو ایک تقسیم ہے فعل کی ابواب کے اعتبار سے. ابواب مطلب یہ کہ ماضی میں اس کے عین کلمہ پر کوئی حرکت تھی, مضارع میں جا کر کے کچھ اور حرکت ہو گئی. مثال کے طور پہ ماضی میں تھا نصارا, سارا, مضارع میں جا کر کے ہو گیا ینصر, سر, سا ادھر زما ہو گیا ینصر. تو اس کو ہم نون سے ظاہر کرتے ہیں نصر ینصر. جو فعل اس طرح سے استعمال ہم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ نصر ینصر کے باب سے. ایک تقسیم ابواب کی تقسیم ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ خاندان کتاب میں نہیں دیکھو گے آپ لکھا ہو ہے. اور دوسرا بولیے ضربہ, ضربہ, ضربہ مضارع میں کیا کہیں گے؟ یہ واتنا میں أکِس جائے تو توے سے یہ سیکوینس روزو تھے دماغ میں یاد. ہاں بولیے یاد ریبو. ادھر کیا تھا؟ فتح تھی, ماضی میں را پر فتح تھی, مضارع میں عین کلمہ. عین کلمہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں درمی 3 حرف والے فعل میں. ایک بار سب جو نئے کوئی آئے ہیں جن کو نہیں پتا ہے, ہمارا 6 حرفی فعل جو ہے, فعل 3 حرف پر بھی ہوتا ہے اصلی, 4 کے کوہد کم ہے, اصلی حرف 3 ہی ہوتے ہیں. تو
کیا ہے بولیے؟ ضربہ ماضی میں کیا پڑھا ہم نے؟ عین کلمہ پر پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. تو یہاں عین کلمہ پر فتح، ادھر کسرہ ہو گئی. تو یہ کون سے باب سے ہو گیا؟ ضربہ یضرب. اس یہاں سے ضاد لکھتے ہیں. جو فعل ہمارے اس طرح سے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ضربہ یضرب کے باب سے. کچھ فعل آتے ہیں، ہاں بولیے، سمع یسمع کے وزن سے. سمع کیا تبدیلی دیکھی؟ گورما گو جنہیں کربو باندھے دروازے کربو باندھتے ہیں کبھی ہم آرام اس میں. اس کو ہم سین سب، یعنی ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ تھی، مضارع میں جا کر کے فتح ہو گئی. ٹھیک ہے. 3 خاندان ہو گئے جو اختلاف حرکات سے آتے ہیں. 3 آتے ہیں اتفاق کے حرکات سے، مثلا فتح یفتح. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کس سے؟ فا سے. یہاں کیا دیکھا؟ فتح یفتح، یعنی ماضی میں بھی زبر ہے عین کلمہ پر، مضارع میں بھی عین کلمہ پر زبر ہو گئی، فتح ہو گئی. تو فتح یفتح. آنکھ ز 3 4 5 کروما یکرم. کروما مضارع میں جا کر کے یکرم ہو جائے گا، مضارع میں جا کر کے یکرم ہو جائے گا. یہی فعل یہاں ضمہ دیکھ رہے ہیں آپ، ضمہ دونوں طرح سے. اس کو ہم چھوٹی کاف سے ڈینوٹ کرتے ہیں، کاف کروما یکرم. ہمارے پاس بہت کم فعل ہے جو اس وزن پر آتے ہیں، بہت کم. 5 چھٹا، ہاں چھٹا ہے حسیبہ. ہاں بولیے حسیبہ یحسبو. ہاں یحسبو، اس کو ہم ہا سے ڈینوٹ کرتے ہیں، حسیبہ یعنی ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ، مضارع میں بھی عین کلمہ پر کسرہ ہو گئی. یہ تو یہ 6 خاندان ان کے ہو گئے جن کو ہم ابواب مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد. کیا سب کے جوتے ہیں کہ من کے سارے خدمت من کے سارے خدمت انہوں چھنو اور تھسو الماری مستھانا ایک منٹ دخلا جلسہ کس حرف چھے؟ فتح، کتابہ وغیرہ. 3 حرف ہی دیکھ رہے ہیں، ہے نا. 4 حرف والے بھی ہیں لیکن بہت کم ہے. جیسے زلزلہ، ہاں اس اسا قرآن پاک میں ہے، اس اسا. واللیل اذا اس اس، اس اسا. زہزہا، زہزہا 4 حرف والا فعل. ہاں دمدمہ، دمدمہ. ہاں وسوسہ، ہاں قلقلہ. وہ یاد ہی تھے مشت معشوق. یہ گویا ہمارا فعل جو ہے تعداد حروف، اصلی حروف کی تعداد کے اعتبار سے 2 میں تقسیم ہوتا ہے. کچھ ثلاثی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الثلاثی. ادھر لکھیے الثلاثی، الثلاثی. اور یہ ہے الرباعی، 4 حرف. کلیئر ہے؟ اصلی بعد میں انسرجن ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، اس کو مزید میں لے جائیں گے. تو گویا آپ نے فعل کی تقسیم جو کی تعداد حروف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ کا ثلاثی ادھر آ گیا، الثلاثی ہے نا 3 حرف کا. تو الثلاثی اگر صرف 3 حرف استعمال ہوئے اس کو کہتے ہیں المجرد. تعداد حروف کے اعتبار سے دوسرا دیکھیے، الثلاثی حرف ہیں. اگر آپ نے 3 ہی حرف سے استعمال کیا، جیسے ہم کرتے رہے، ہوا فتح، ہیا فتحت، ہما فتح، ہما فتحتا، ہم فتحو، ہن فتحنا، ضربہ، ہوا ضربہ، انت ضربتا. 3 ہی حرف سے استعمال کرتے ہیں اس کو، اور اس کو کہتے ہیں مجرد. مجرد مینس خالی. کبھی کبھی اس کو ہم المزید فی، یعنی اس میں انسرجن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے خرجہ ورڈ. خرجہ کا مطلب وہ نکلا، لیکن اگر آپ کو کہنا ہو اس نے نکالا، تب آپ کو اس میں 1 حرف بڑھانا پڑے گا. یہ الف حمزہ جمع خرجہ وہ بنائیں گے اب آپ اخرجہ.
اب آپ کا فعل جو ہے 4 حرف سے یوز ہوگا، تو یہ مزید فی میں اس میں انسرشن کیا آپ نے ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ یہ ہم کل انٹروڈیوس کریں گے شروع۔ ایک ہوتا ہے، ایک تقسیم ہوتی ہے، ہاں ایک ہوتی ہے، اس کو ہٹاؤں، ایک تقسیم فعل کی ہوتی ہے، گویا آپ فعل کی تقسیم جب تک یہ طے کریں کہ کیا کہنے والا کیا کہتا ہے، تو نہیں، فعل کی تقسیم اصلی حروف کے اعتبار سے، تقسیم الحروف، تقسیم الفعل، تقسیم الفعل الى الصحیح والمعتل، حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کے اعتبار سے تقسیم الفعل الى الصحیح والمعتل، تو اس کو یوں لکھیں گے ہم، الفعل الصحیح، دو ہیں، ایک ہے الصحیح اور ایک ہے المعتل۔ صحیح فعل وہ ہے جس میں حرف علت نہ ہو، واو الف یا نہ ہو، کیونکہ اس کے یوز کا طریقہ الگ ہے، اور اگر اس میں حرف علت ہے تو اس کو ہم معتل کہتے ہیں۔ پھر اس کی بھی اپنی قسمیں ہیں، اس کی بھی اپنی قسمیں ہیں، ٹھیک؟ ایک تقسیم یہ ہے۔ تو جب بھی کہیں گے فعل کتنی طرح کا ہوتا ہے، آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ استاد ابھی ہماری بات کس کے بارے میں چل رہی ہے نا، تو اسی حساب سے آپ جواب دیں گے۔ اگر میں اس وقت آپ کو مثلا جب میں آپ کو فعل صحیح اور معتل سکھا رہا تھا تو آپ سے بیچ میں سوال پوچھوں مقصد قسم ہو کہ فعل آسان، تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 قسم کا، صحیح اور، کیونکہ کانٹیکسٹ معلوم ہے کس کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس جگہ پر پہنچاتے ہیں جہاں ہمیں آج پہنچنا ہے۔ فعل کی ایک تقسیم ہوتی ہے فعل اللازم معنی کے اعتبار سے، من حیث المعنی، من حیث بحیثیت میننگ کے اعتبار سے۔ میننگ کیا مطلب؟ کچھ فعل جو ہیں ہمارے لازم ہیں، اللازم، اور کچھ ہیں المتعدی۔ یہ ہمارے کل کے سبق کا آج تمہید ہے، کیونکہ میں کل آپ کو مزید فی کے افعال انٹروڈیوس کر رہا ہوں۔ صحیح فعل ہی ابھی کریں گے تاکہ آپ کو کتاب سمجھنے میں آسانی ہو جائے، جو کتاب آپ کو آگے ہے۔ اینڈ پر آپ کو مزید فی کے افعال کا سارا وہ آئے گا، تو میں اس کو تھوڑا انٹروڈیوس آپ کو کرتا ہوں تاکہ ہم اس میں جو معتل ہیں، دوسرے افعال ہیں، وہ نہیں، صرف صحیح فعلوں کو میں آپ کو مزید میں کر لے جاؤں گا۔ اب لازم کو دیکھ لیجئے، مثلاً آپ نے ایک جملے 2 جملے دیکھ لیجئے، اب آپ سمجھ میں آئے گا لازم اور متعدی کیا ہے۔ ہمارے فعل جو ہیں معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لازم، ایک متعدی۔ کیا وہ لازم کا لفظی مطلب ہے چمٹ جانا، ایک سی جائے لکھت کا سو۔ مثلاً آپ وہاں ہیں کھڑے، میں بلاتا ہوں 3 کو، 2 کو ادھر آگے، تیسرے کو بولتا ہوں اتی روز، اس کو بولتا ہے الزم مکان۔ عربی میں بولوں گا الزم مکانہ کا، پنی جائے بھی۔ ہوا مریض لازم البیت، ہوا مریض لازم البیت، کیا مطلب؟ وہ بیمار ہے، گھر میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لازم ہوتا ہے جو چپک جائے، ایک ہی جگہ پہ رہے۔ مراد ہے کہ ٹیکنیکلی مراد یہ ہے کہ وہ مفعول کو نہ مانگے، فاعل کے ملنے پر ہی پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں کہیں گے ذہب یا خرج، خرج، دیکھیے خرج حامد، کیا مطلب؟ حامد نکلا، یا خرج طالب، ایک طالب علم نکلا، ٹھیک ہے، خرج طالب، یا خرج ابی، میرا باپ نکلا، من البیت، کچھ بھی کہیں گے۔ تو آپ نے خرجہ جو کیا لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خرجہ کا نکلنا۔ تو آپ نے جب کہا خرجہ حامد، تو خرجہ اس میں فعل ہے اور حامد الفاعل، ٹھیک ہے۔ ہمارا جملہ جو ہے فعل اور فاعل کے ملنے بعد ہی پورا ہو گیا، مفعول کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو
دیکھیے کیسے، خرجہ نکلا، کون نکلا؟ حامد نکلا، نکلنے کا کام تو فاعل ہے، اور یہ کام واقع کس پر ہوا؟ خود حامد پر ہی واقع ہوا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ تو کچھ فعل ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو مفعول کو نہیں مانگتے ہیں، صرف فاعل کے ملنے سے پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لازم۔ مثلا خرجہ ہمارا فعل لازم ہے۔ متعدی فعل ہم دیکھیں گے، مثلا اسی دوسرے جملے کو دیکھ لیں ادھر، اکل، اکل العامل، اکل الطعام، یا شرب، شرب، شربت البنت، البنت کیا ہوا؟ لڑکی نے پیا۔ اب دماغ مانگتا ہے کیا پیا؟ گویا یہ شریبہ کا فعل جو ہے مفعول کو بھی مانگتا ہے، ہم کہیں گے شربت البنت العصیر، جوس، عصیر میں جوس، تو یہاں عصیر کا ورڈ جو ہے یہ مفعول آ گیا۔ یہاں کیا ہے؟ الفاعل، بولیے الفاعل بولو، اور یہ سوری یہ فعل، الفعل ہے، الفعل، اور یہ کیا ہے؟ الفاعل، اور یہاں آپ نے، آپ کے فعل نے مفعول بھی مانگا، اس کو کیا کہیں گے؟ المفعول۔ تو جب آپ نے شربت البنت العصیرہ کہا تو آپ کے فعل نے فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی مانگا، اس کا تقاضا کیا، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل متعدی ہے۔ متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں آپ نے پڑھا ہے، یہ متعدی مرض ہے۔ متعدی مرض کیا ہوتا ہے؟ جو ایک سے بڑھ کر دوسرے کو لگے، متعدی مرض۔ کیا مانا انگریزی پہ؟ کنٹیجیس انفیکشن، کنٹیجیس کہتے ہیں، کنٹیجیس نہیں کہتے، انفیکشس کہتے ہیں، کمیونیکیبل یا انفیکشس کہتے ہیں، جو انفیکشن کرتی ہے دوسرے کو، اس کو اثر کرتی ہے، انفیکٹ کرتی ہے۔ تو لازم ہمارے پاس عربی زبان میں دو طرح کے فعل پائے جائیں گے معنی کے اعتبار سے۔ کیا معنی کے اعتبار سے مطلب؟ معنی کے اعتبار سے یعنی کچھ لازم ہیں، لزوم کے معنی دیتے ہیں، کچھ تادیہ کا معنی دیتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں وہ تادیہ کا معنی، کچھ لزوم کے معنی دیتے ہیں، کچھ تادیہ کے معنی دیتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، خرجہ وہ نکلا، ذہبہ وہ گیا وغیرہ، جلسہ وہ بیٹھا۔ یہاں ہے شربہ، شربہ، شربہ اس نے پیا، تو یہ فعل پینے والے کے علاوہ مفعول کو بھی، جو جس پر یہ کام واقع ہوا۔ شریبہ، کیا شریبہ؟ یہ شریبہ کا کام کس پر واقع ہوا؟ شریبہ محمود، محمود فاعل ہے، العصیرہ جوس مفعول ہو گیا، یا اللبن یا الماء کہیں گے، لیکن شریبہ کا فعل جو ہے مفعول کو مانگتا ہے، اس لیے ہم اپنے فعل کو کئی طرح سے تقسیم کرتے ہیں، کئی طرح، میں نہیں بتاؤں گا، جس دن ہم پڑھیں گے فعل کی تقسیم کتنی طرح سے ہوتی ہے وہ اینڈ پر ہم پڑھیں گے، فی الحال آپ اس کو حفاظت ہی رہنے دیجیے۔ آج آپ نے پڑھا فعل کی تقسیم من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے، تو جب آپ سے پوچھیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کا سوال ہونا چاہیے حضرت کس حیثیت سے، لیکن اگر کانٹیکسٹ ہو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ فعل لازم فعل متعدی ڈسکس کر رہا ہوں، جیسے ابھی، تو اگر میں ابھی پوچھوں آپ سے سوال، آپ کا فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ معنی کے اعتبار سے دو قسمیں، ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے۔ اچھا، انگریزی میں جب ہم فعل لازم کو متعدی کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انگریزی میں اگر ہم نے کہنا ہو، مثلا آپ کو کہنا ہے وہ بیٹھا، سنیے، وہ عربی میں اگر ہمیں عربی میں بات میں بتاؤں وہ بیٹھا تو کیا کہیں گے؟ ہی ہوا جلس کہیں گے، ہوا جلس، وہی فعل ہے لازم۔ یہاں کیا کہیں گے اس سیٹ فعل کو؟ انٹرانزٹیو فعل، کیا کہیں گے؟ انٹرانزٹیو فعل۔ اور اگر ہمیں یہ ٹرانزٹیو بنانا ہو تو ہم یہاں میک یا میڈ کا
اضافہ کرتے ہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہی میڈ ہم ٹو سٹ وہ کوتاہ زیوٹھ پہ ون تم سے بہنو سو لیکن عربی میں آپ کو نہیں کرنا ہے اتنا، آپ کو کرنا ہے ہوا اجلسا. ہوا آپ نے کیا کیا؟ حمزہ شروع میں کیا، اجلسا حمزہ بڑھا دیا اس میں. تو آپ کو یہ کوتا دندر پہ مانے پہ مانا کہ نا، ادھر کچھ نہیں کہنا، ادھر ہمیں صرف ایک الف کا انسرشن. ہوا جلسا وہ بیٹھا، اس نے بٹھایا تو ہوا اجلسا اس نے بٹھایا. اب مفعول مانگے گا، پہلے نہیں مانگا تھا اب مانگے. جب آپ نے کہا ہوا اجلسا اس نے بٹھایا تو مفعول مانگے گا کس کو بٹھایا؟ ہوا اجلسا، ہوا اجلسا الضیف، اس نے مہمان بٹھایا. تم بہنو، اور اگر ون آس لیڈر متعلق تم بہنو کون انہوں نے ہوا اجلسا اتھجیکل پہن الگ. میں یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں کہ یہاں غلطیاں نکالنے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن غلطیاں ٹھیک کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، بہت کم ملیں گے. کہتے ہیں ایک شخص نے ایک تحریر لکھی بڑی خوبصورت، بڑی بہترین، اور اس کو لگا کہ میں نے کمال کر دیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو لٹکا دیا. اس میں ایک طرح سے سینس آف سپیریورٹی کمپلیکس میں کہ دیکھو مجھے کیا لکھنا آیا. تو اس نے اس تحریر کو ایک چوراہے پہ لٹکا دیا اور نیچے نوٹ لکھا کہ اس میں سے غلطی نکالی ہے. اس کا یہ دعویٰ تھا اس میں غلطی نہیں ہے، تو نیچے کیا لکھا؟ اس میں غلطی نکالی ہے. اب جو بھی وہاں سے گزرتا ہے، وہاں قلم رکھ کے گیا تھا تو وہ کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، ادھر یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بیاکھاش نیرا یہ بھی غلط ہے، بیاکھاش نیرا یہ بھی غلط ہے. جب دوسرے دن وہ دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ تاچک چھٹ کڑمس، ہاں اس کا تو بیڑا گرک ہے. بڑا مایوس ہو گیا، میں نے تو بڑا کمال کی تحریر لکھی تھی لیکن اس میں سب غلطیاں نکالی لوگوں نے. تو اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت میں نے یہ تحریر لکھی تھی، کتنی خوبصورت ہے یہ، پھر میں نے اس کو چوراہے پہ لٹکایا تھا تاکہ لوگ اس کی داد دیں، لیکن جو بھی وہاں سے گزرا اس نے کہیں نہ کہیں اس کو لکیر مار دی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اس نے کہا آپ نے نیچے نوٹ جو لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا، آپ نے لکھا تھا اس میں غلطی نکال، اس میں غلطی کی نشاندہی کیجیے. آپ کو نیچے لکھنا ہے کہ اس کی غلطیوں کو درست کیجیے، اس کی غلطی کو درست. تو غلطی نکالنا آسان کام ہے، غلطی کو درست کرنا یہ مشکل ہے. دوسرے دن وہی تحریر اس نے لے جا کر کے وہاں دوبارہ لکھ کر کے نیچے لکھا اس میں جہاں جہاں غلطی ہے اس کو درست کر کے لکھیے. جو بھی وہاں سے جاتا ہے وہ ٹک لگاتا ہے نیچے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ اب محنت کا کام تھا نا، ہے نا. تو اس طرح سے اپنے استاد کے پاس گیا، کہا اس طرح سے بات ہے، کہا یہی ہوتا ہے، یہاں غلطیاں نکالنے والے بہت ہیں لیکن غلطیوں کو درست کرنے والے کم ہیں. یہاں دوسروں کی غلطیوں کو اچھالنے والے بہت ہیں. اچھا، تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہوا جلسا وہ بیٹھا. تو ہم نے کیا کیا اس میں؟ اگر ہمیں کہنا ہو بٹھانا، اس نے اس کو بٹھایا تو ہوا اجلسا. یا ذہبا، ہوا ذہبا مانے وہ گیا، اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو وہ لے گیا تو ہوا اذهب. سمجھے بات؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور اگر ہمیں کہنا ہو کوئی فعل ہم استعمال خرج، وہ نکلا. اگر ہمیں کہنا ہو ہوا اخرج، تو اگر ہمیں کہنا ہو وہ نکلا تو ہم کہیں گے ہوا خرج، لیکن اس نے نکالا تو کیا کہیں گے؟ ہوا اخرج. اب یہ مفعول کو مانگے گا، کس کو نکالا؟ ہوا اخرج، ہوا اخرج. کیا اخرج؟ ہوا اخرج الزیت، اس نے تیل نکالا. زمین سے یا لوگوں سے؟ زمین سے یا لوگوں سے تیل نکالا. یہاں نکالتے ہیں نا انسان سے بھی تیل. ابھی ہندوستانی عوام سے کیا مانے؟ اس نے نکالا. ہوا خرج،
وہ نکلا. یا کہیں گے آپ خرج الزیت, خرج خرج الزیت, خرج مانے نکلا, کیا نکلا؟ تیل. ابھی کسی نے نکالا ہوگا تب ہم کہیں گے اخرج. اب فاعل لائیے, اخرج, اخرج, اخرج مؤنث کریں گے, اخرجت اللجنۃ, لجنۃ الزیت, الزیت. اب یہاں اللجنۃ فاعل آیا, لجنہ مانے انجمن یا سنستھا, یا المؤسسہ کہیں گے, المؤسسۃ, مؤسسہ نے نکالا. اخرجت المؤسسۃ فاعل ہے, مؤسسہ نے نکالا, کیا نکالا؟ تیل نکالا. من الارض, من الارض یا من البحر, زمین سے, کے بارے میں ہمارا جملہ یہاں تک پورا ہو جاتا ہے. گویا ہم نے فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیا, کس سے؟ ہاں, ایک حمزہ لگانے سے. کل ہمارا یہی سفر شروع ہوگا انشاءاللہ, ماضی کے صرف صحیح افعال کے. فعل لازم کا اکثر مجہول نہیں ہوتا ہے. مثلا جلسہ وہ بیٹھا, جلسہ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ نے بہت ایڈوانس کوشچن پوچھا, ابھی ادھر پہنچنے میں ٹائم لگے. ٹھیک ہے, اب آپ کے ذہن میں آیا, چونکہ آپ کا ذہن آگے دوڑتا ہے. سشمیت پکم پروموٹ. ہاں, خرجہ ہو گیا وہ نکلا, اخرجہ ہو گیا اس نے نکالا. اگر وہ نکالا گیا ہوا اخرجہ, وہ اخرجہ. ہاں, تب مجہول پر پہنچیں گے. وہ مجھ سے ووٹ دی میں بات میں کوئی کمالس, تو سسٹمیٹک انداز میں آپ کو پہنچاؤں گا نا ادھر. اس میں لیکن ذمہ ہوگا, بس اتنا ہی سارا. آپ نے نکالا گیا. اشرف یہ دیکھیے, یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ آپ آگے کا سوچتے ہیں. جب آگے کا آپ سوچیں گے تو آپ کو اس طرح کے سوال پیدا ہوں گے. تو وہ پورا چیپٹر کھولیں گے ہم, جب اس کو مجہول بنا دیں گے اس وقت بتائیں گے آپ کو مزید فی کا مجہول کس طرح سے آتا ہے. ابھی میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں آپ کو تاکہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور آپ بولنے لگیں کتاب میں بھی انٹروڈیوس. ٹھیک ہے, تو کل ہم انشاءاللہ اس کا سفر شروع کریں گے. ثلاثی ثلاثی مزید فی دیکھ جو اخ چیز کا واریاہ روزن گھر. تو میں کل حاضریاں پہلے دیکھوں گا, اندر اٹینڈنس آپ کے دیکھوں گا, تو اد بہناؤ یتھ کلاس میں, ورنہ آپ کا گروپ الگ ہو جائے گا.